وہ قحط جس نے ایک خلیفہ کو محل کا سامان بیچنے پر مجبور کر دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا شہر جہاں کبھی سونے کے سکے گنے جاتے تھے، لیکن چند ہی سال بعد وہیں لوگ ایک روٹی کے لیے اپنا گھر، اپنا زیور، یہاں تک کہ اپنے بچے تک بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بازاروں میں انسانی گوشت فروخت ہونے لگا، قبروں سے لاشیں نکالی جانے لگیں، اور ایک طاقتور خلیفہ اپنے محل کا آخری سامان بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کی امیر ترین سلطنتوں میں شمار ہونے والی فاطمی خلافت صرف چند برسوں میں بھوک، خوف اور تباہی کی علامت بن گئی؟ آج کی کہانی صرف ایک قحط کی نہیں، بلکہ ایک ایسی سلطنت کے زوال کی ہے جسے اندر سے بدعنوانی، اقتدار کی جنگ اور غلط فیصلوں نے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اور یقین کریں، آج کہانی کا ہر اگلا واقعہ پچھلے سے زیادہ حیران کن ہے۔ یہ 11ویں صدی کا مصر تھا، قاہرہ اس وقت دنیا کے امیر ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ بازاروں میں دور دراز ملکوں کے تاجر آتے تھے، بحیرہ روم سے لے کر بحر ہند تک تجارت کے قافلے چلتے تھے۔ علم، دولت اور شان و شوکت، ہر چیز یہاں موجود تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فاطمی خلافت اپنے عروج پر تھی۔ اس کی سرحدیں صرف مصر تک محدود نہیں تھیں، بلکہ شمالی افریقہ، حجاز، شام کے کئی علاقے اور سسلی تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس پوری سلطنت پر حکومت تھی خلیفہ المستنصر بالے کی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، اتنی عظیم سلطنت کا حکمران جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ اسی لیے سلطنت کے اصل فیصلے خلیفہ کے بجائے وزراء، درباری اور طاقتور فوجی سردار کرنے لگے۔ شروع میں کسی نے اسے خطرہ نہیں سمجھا، کیونکہ خزانہ بھرا ہوا تھا، تجارت عروج پر تھی اور ہر طرف خوشحالی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب فاطمی سلطنت کی بنیادوں میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی، لیکن ابھی کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف چند سال بعد یہ دراڑ پوری سلطنت کو نگل جائے گی۔ سلطنت کے اندر مختلف فوجی گروہ موجود تھے، ترک، سوڈانی، بربر اور دوسرے نسلی لشکر۔ شروع میں یہ سب ایک ہی حکومت کے لیے لڑتے تھے، مگر جیسے جیسے دولت کم ہونے لگی، ہر گروہ نے زیادہ طاقت اور زیادہ خزانے پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وزیر ایک دھڑے کے ساتھ کھڑا ہوتا تو دوسرا وزیر دوسرے گروہ کا ساتھ دینے لگتا۔ ہر کوئی اقتدار خرید رہا تھا، ہر کوئی وفاداریاں خرید رہا تھا، اور اس کی قیمت ادا کر رہا تھا ریاستی خزانہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت باہر سے تو مضبوط نظر آ رہی تھی، لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ پھر قدرت نے بھی امتحان لینا شروع کر دیا۔ ہزاروں برسوں سے مصر کی زندگی صرف ایک چیز پر قائم تھی، نیل کا سالانہ سیلاب۔ ہر سال دریا اپنے کناروں سے نکلتا، اپنے ساتھ زرخیز مٹی لاتا اور مصر کے کھیتوں کو زندگی دے جاتا۔ لیکن پھر ایک سال ایسا آیا جب نیل معمول کے مطابق نہ بہا۔ لوگوں نے سوچا شاید اگلے سال حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر اگلے سال بھی پانی کم آیا۔ پھر ایک اور سال، اور پھر ایک اور۔ یہ سلسلہ 1 یا 2 سال نہیں، بلکہ مسلسل 7 برس تک جاری رہا۔ کھیت سوکھنے لگے، گندم ختم ہونے لگی، جانور مرنے لگے، اور بازاروں میں اناج غائب ہونے لگا۔ لیکن اصل تباہی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بھوک سے زیادہ خطرناک چیز انسان کا لالچ ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے گھروں میں روٹی ختم ہو رہی تھی، اسی وقت کچھ طاقتور تاجر اپنے گوداموں میں ہزاروں من اناج چھپا رہے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب مصر کا سب سے خوفناک باب شروع ہوا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مصر میں لوگ سونا لے کر بازار جاتے تھے، لیکن روٹی لے کر واپس نہیں آتے تھے؟ اور کچھ ہی عرصے بعد وہی لوگ اپنے گھروں، زیورات اور حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی صرف چند لقموں کے بدلے فروخت کرنے لگے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایک خوشحال سلطنت چند برسوں میں اس حال تک کیسے پہنچ گئی؟ نیل کے مسلسل کمزور سیلاب نے مصر کی زمین سے اس کی زرخیزی چھین لی تھی۔ جہاں کبھی سبز کھیت لہراتے تھے، اب وہاں خشک مٹی اڑ رہی تھی۔ کسان مہینوں کی محنت کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹتے۔ گندم، جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت تھی، آہستہ آہستہ بازاروں سے غائب ہونے لگی۔ مگر قدرت کی آزمائش کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو چکا تھا، انسانی لالچ۔ کچھ تاجروں نے محسوس کیا کہ اناج کم ہے۔ انہوں نے غلہ فروخت کرنے کے بجائے اپنے گودام بھرنے شروع کر دیے۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ قیمتیں مزید بڑھیں اور پھر وہ کئی گنا منافع کمائیں۔ دوسری طرف بھوکے لوگ بازاروں میں قطاریں لگاتے رہے، لیکن دکانیں تقریباً خالی تھیں، اور پھر قیمتیں صرف بڑھیں نہیں بلکہ تاریخ بن گئیں۔ ایسی تاریخ جسے آج بھی پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق ایک وقت ایسا آیا کہ ایک انڈے کی قیمت 1 دینار تک جا پہنچی، اور روٹی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ سوچئے، جو چیز کبھی ہر دسترخوان پر موجود ہوتی تھی، اب وہ صرف امیروں کے لیے بھی ایک مشکل خرید بن چکی تھی۔ غریبوں کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے پانی پلاتے تاکہ وہ بھوک سے کچھ دیر سو جائیں، لیکن بھوک نیند سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بھوک جب حد سے گزر جائے تو انسان صرف جسمانی طور پر نہیں ٹوٹتا، وہ اخلاق
اخلاقی طور پر بھی بکھرنے لگتا ہے، اور مصر میں اب یہی ہونے والا تھا۔ سب سے پہلے جانور غائب ہوئے، گھوڑے، اونٹ، گائے، بکریاں، سب خوراک کی کمی کا شکار ہونے لگے۔ پھر بلیاں اور کتے بھی بازاروں سے غائب ہو گئے کیونکہ لوگ انہیں کھانے لگے تھے۔ اس کے بعد جنگلی پودے، درختوں کی چھال اور چمڑے کے ٹکڑے بھی ابال کر کھائے جانے لگے۔ کئی خاندانوں کے پاس صرف ایک ہی سوال رہ گیا تھا: آج زندہ کیسے رہنا ہے؟ لیکن جو اگلا مرحلہ آیا اس نے صرف مصر ہی نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ قرون وسطی کے کئی مورخین لکھتے ہیں کہ شدید بھوک کے دوران بعض لوگوں نے مردار جانور کھانے شروع کیے، پھر قبروں سے لاشیں نکالنے کے واقعات بھی بیان کیے گئے، اور کچھ تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جرائم پیشہ افراد راہگیروں کو قتل کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے فروخت کرتے تھے۔ ان روایات کی تمام تفصیلات کی جدید تاریخ دان یکساں تصدیق نہیں کرتے، لیکن ایک بات پر تقریباً سب متفق ہیں: بھوک نے معاشرے کو اس حد تک توڑ دیا تھا کہ معمول کی اخلاقی اور سماجی حدیں بھی بکھرنے لگیں۔ مگر اس پوری کہانی میں ایک عورت کا واقعہ ایسا ہے جسے سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایک روٹی کی اصل قیمت کیا تھی۔ کہا جاتا ہے قاہرہ کی ایک مالدار خاتون کے پاس ایک نہایت قیمتی ہار تھا۔ اس نے وہ ہار فروخت کیا صرف اس لیے کہ گھر والوں کے لیے تھوڑا سا آٹا خرید سکے۔ بڑی مشکل سے آٹا ملا، لیکن واپسی کے راستے میں لٹیروں نے وہ آٹا بھی چھین لیا۔ اس کے پاس صرف اتنا بچا کہ ایک روٹی بن سکی۔ اگلے دن وہ اسی ایک روٹی کو ہاتھ میں لے کر خلیفہ کے محل کے قریب جا کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں کہا: اے قاہرہ کے لوگوں، اپنے حکمران کے لیے دعا کرو جس کے دور میں ایک روٹی کی قیمت 1000 دینار ہو گئی ہے۔ چاہے اس روایت کی لفظی تفصیل پر اختلاف ہو، لیکن یہ واقعہ اس دور کی بے بسی اور مہنگائی کی شدت کی علامت بن گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے اس وقت صرف عوام ہی بھوکے نہیں تھے، بلکہ جلد ہی وہ شخص بھی فاقوں پر آ گیا جس کے نام پر پوری سلطنت چلتی تھی، خود خلیفہ المستنصر باللہ۔ اور جب ایک سلطنت کا حکمران اپنے محل کا سامان بیچنے پر مجبور ہو جائے تو سمجھ لیجئے سلطنت صرف کمزور نہیں ہوتی بلکہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ بھوک نے صرف جھونپڑیوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا بلکہ شاہی محل کی بلند دیواریں بھی اسے روک نہ سکیں، اور جلد ہی مصر کا سب سے طاقتور انسان اپنے محل کا سامان فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ قاہرہ کی گلیوں میں اب زندگی کی آوازیں نہیں سنائی دیتی تھیں۔ بازار کھلے تو ہوتے تھے مگر دکانوں پر سامان نہیں ہوتا تھا۔ گھروں کے دروازے بند رہتے کیونکہ اندر موجود لوگوں کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ باہر نکلنے کی طاقت۔ تاریخی بیانات کے مطابق بہت سے لوگ چلتے چلتے سڑک پر گر جاتے اور پھر دوبارہ کبھی کھڑے نہ ہو پاتے۔ کئی لاشیں گھنٹوں اور بعض اوقات دنوں تک اوہیں پڑی رہتے کیونکہ انہیں دفنانے والا بھی کوئی نہیں بچا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، جب عوام بھوک سے مر رہے تھے تو شاہی محل میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہاں بھی سب کچھ پہلے جیسا تھا یا تقدیر نے وہاں بھی وہی فیصلہ لکھ دیا تھا؟ ابتدا میں شاہی خزانے کے ذخائر نے کچھ عرصہ حالات کو سنبھالے رکھا، لیکن قحط ایک دن یا ایک مہینے کا نہیں تھا، یہ سالوں تک جاری رہا۔ خزانے خالی ہونے لگے، محل کے گودام ویران ہونے لگے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خلیفہ المستنصر باللہ نے اپنے محل کی قیمتی اشیاء فروخت کرنے کا حکم دے دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق شاہی فرنیچر، قیمتی قالین، نفیس پردے، زیورات، ہتھیار، حتیٰ کہ شاہی خاندان کی قیمتی یادگاریں بھی ایک ایک کر کے فروخت ہونے لگیں۔ وہ محل جو کبھی دنیا کے امیر ترین محلات میں شمار ہوتا تھا اب آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا، لیکن محل سے صرف سامان ہی غائب نہیں ہو رہا تھا بلکہ ایک اور چیز بھی ختم ہو رہی تھی۔ تاریخی ذرائع کے مطابق شاہی محل کی بعض خواتین بھی شدید غذائی قلت کا شکار ہوئیں۔ کچھ روایات میں یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ محل کے اندر بھی فاقہ کشی سے اموات ہوئیں۔ اگرچہ ان تفصیلات کے بارے میں مختلف مورخین کی آراء مختلف ہیں، لیکن اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ بحران نے شاہی خاندان کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خلیفہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ سلطنت صرف ایک معاشی بحران میں نہیں بلکہ اپنے وجود کی جنگ لڑ رہی ہے۔ مگر سلطنت صرف بھوک سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، اسے اندر سے ایک اور زخم کھا رہا تھا: اقتدار کی جنگ۔ فوج کے مختلف دھڑے اب ایک دوسرے کے خلاف کھل کر لڑ رہے تھے، تنخواہیں بند ہو چکی تھیں، ریاستی خزانہ تقریباً خالی تھا۔ سپاہیوں نے اپنی طاقت کا رخ دشمن کی طرف نہیں بلکہ اپنے ہی شہروں کی طرف موڑ دیا۔ راستے غیر محفوظ ہو گئے، تجارتی قافلے رک گئے، دیہات سے شہر تک اناج پہنچنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ جو تھوڑا بہت غلہ موجود تھا وہ بھی راستے میں لوٹ لیا جاتا۔ یوں قحط صرف قدرتی آفت نہیں رہا بلکہ انسانی غلطیوں کی بدترین مثال بن گیا۔ اور پھر ایک دن خلیفہ نے ایسا فیصلہ کیا جس سے پورے شہر میں خوف پھیل گیا۔ روایات کے مطابق خلیفہ نے قاہرہ کے والی کو حکم دیا
کہ بازاروں میں ہر حال میں روٹی پہنچنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے چند ایسے قیدی جنہیں پہلے ہی سزائے موت سنائی جا چکی تھی، انہیں تاجروں کا لباس پہنایا گیا، پھر شہر کے تاجروں اور نانبائیوں کو جمع کیا گیا اور ان قیدیوں کو سب کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلہ چھپا کر عوام کو بھوک سے مرنے پر مجبور کیا۔ اس واقعے کا مقصد دوسرے تاجروں میں خوف پیدا کرنا تھا تاکہ وہ اپنا ذخیرہ شدہ اناج بازار میں لے آئیں۔ کچھ عرصے کے لیے اس کا اثر ضرور ہوا، لیکن اصل مسئلہ کہیں زیادہ گہرا تھا، کیونکہ جب زمین اناج پیدا نہ کرے تو صرف خوف سے گودام ہمیشہ نہیں بھرے جا سکتے۔ اور اسی دوران فاطمی سلطنت ایک ایک کر کے اپنے علاقے بھی کھونے لگی۔ بغداد ہاتھ سے نکل گیا، حجاز میں اثر کمزور پڑ گیا، اور سلطنت جو کبھی طاقت کی علامت تھی اب اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ جب ہر امید ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی، تب دور افق پر ایک شخص نمودار ہوا، ایک ایسا سپہ سالار جس نے مصر میں قدم رکھتے ہی اقتدار کا پورا نقشہ بدل دیا۔ اس کا نام تھا بدر الجمالی۔ بدر الجمالی نجات دہندہ یا صرف ایک عارضی حل؟ سن 1177 جب حالات مکمل طور پر قابو سے باہر ہو چکے تھے تو خلیفہ المستنصر باللہ نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ انہوں نے مصر سے دور شام کے ساحلی شہرکاں میں تعینات اپنے قابل اور تجربہ کار سپہ سالار بدر الجمالی کو مصر آنے کی دعوت دی، لیکن یہ کوئی عام دعوت نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی سلطنت کی آخری پکار تھی جو ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ بدر الجمالی مصر آیا تو اس نے اناج تقسیم کرنے سے پہلے ایک اور کام کیا، ایسا کام جس کے بغیر شاید قحط کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ مصر پہنچتے ہی بدر الجمالی نے سب سے پہلے فوج کے باغی گروہوں کے خلاف کارروائی شروع کی، جن سرداروں نے برسوں سے ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل رکھا تھا۔ انہیں گرفتار کیا گیا، کچھ کو سزا دی گئی اور کچھ کو اقتدار سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا گیا۔ چند ہی مہینوں میں شہر کی سڑکوں پر امن واپس آنے لگا۔ یہ تجارتی راستے دوبارہ کھلنے لگے، دریائے نیل کے کناروں پر آبپاشی کے نظام کی مرمت شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ بازاروں میں خوراک دوبارہ نظر آنے لگی۔ ہر کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے اور مصر نے بھی یہ قیمت ادا کی۔ بدر الجمالی نے سلطنت کو تو بچا لیا، لیکن اس کے بعد اقتدار کا مرکز بدل گیا۔ اب فیصلے خلیفہ نہیں بلکہ وزیر کرنے لگا۔ المستنصر باللہ اب بھی تخت پر بیٹھا تھا، لیکن حقیقی اختیار بدر الجمالی کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ سلطنت تو بچ گئی مگر بادشاہت کی روح بدل گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے فاطمی خلافت کا زوال رکھنے کے بجائے صرف سست پڑ گیا۔ قحط ختم ہوا، امن بھی کافی حد تک بحال ہو گیا، لیکن جو نقصان ہو چکا تھا اس کی تلافی ممکن نہ تھی۔ لاکھوں زندگیاں ختم ہو چکی تھیں، بے شمار گاؤں ویران ہو گئے تھے، تجارت کمزور پڑ چکی تھی، سلطنت کے کئی علاقے ہاتھ سے نکل چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر عوام کا اعتماد ٹوٹ چکا تھا۔ یہ وہ زخم تھے جو صرف اناج آنے سے نہیں بھر سکتے تھے۔ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں رہتے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک آئینہ بن جاتے ہیں۔ الشدت المستنصریہ یہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ تھا۔ اس سانحے نے ایک بہت بڑا سبق دیا، کسی بھی ریاست کو صرف قدرتی آفت تباہ نہیں کرتی۔ اگر مضبوط ادارے موجود ہوں، اگر انصاف قائم ہو، اگر وسائل ایمانداری سے تقسیم ہوں تو مشکل وقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اقتدار کی جنگ، بدعنوانی، ذخیرہ اندوزی اور کمزور حکمرانی ایک قدرتی بحران کے ساتھ مل جائیں تو پھر صرف فصلیں نہیں مرتے، تہذیبیں بھی بکھر جاتی ہیں، کیونکہ جو قومیں اپنے ماضی کے سبق بھول جاتی ہیں وہ اکثر انہی غلطیوں کو نئے زمانے میں دوبارہ دہرا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے کم معروف لیکن حیران کن واقعات پسند ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، اور اگر آپ ایسی مزید تاریخی ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔